السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماعت کے لیے جو میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں آج، اس کا میں نے نام رکھا ہے نعتوں کا سفر۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے نعتوں کا سفر ایک محفل میں پیش کیا اور اسے لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اسے ریکارڈ کر کے مزید لوگوں تک اسے آپ پہنچائیں، جو کہ میں آج کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعتوں کو پیش کرنے کا یہ ایک بہت ہی منفرد انداز ہے، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دوران سماعت اگر آپ کے دل پہ کچھ اثر ہو تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ اس کے لیے آپ اپنے لیے دعائیں اللہ سے مانگیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور یہ آپ کا میرے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ میرا نام ہے شاہ قرین احمد۔ تو نعتوں کا سفر دراصل جو ہے وہ ایک ہی شاعر کی بہت سی نعتوں کے اشعار کا مجموعہ ہے، لیکن میں نے اسے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ایک کہانی سی بن گئی ہے۔ یہ کہانی ایک عظیم شاعر کی سوچ، اس کے جذبات، اس کے عشق رسول کی عکاسی کرتا ہے۔ لگتا ہے انہوں نے گھر سے حرم تک کے سفر میں ہر مرحلے پہ نعتیں لکھی۔ چونکہ وہ شاعر مکمل نابینا تھے، لہٰذا لگتا ہے انہوں نے دیکھنے کے بجائے ہر چیز کو محسوس کیا، اور اسے محسوس کر کے قلم بند کیا انہوں نے۔ در حقیقت یہ ان کی باطنی آنکھیں تھیں یا ان کی بصیرت تھی جس سے انہوں نے ساری چیزوں کو محسوس کیا، یا دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا ان کی نعتیں سن کر، نعتیں پڑھ کر، کہ وہ جو تھے وہ ایک چلتی پھرتی نعت تھے۔ لہٰذا ان کا جو سفر تھا، ان کے گھر سے لے کر حرم شریف تک کا جو سفر تھا، اس کا میں نے نام دیا نعتوں کا سفر۔ ان کا سفر تھا، لیکن چونکہ بذات خود وہ چلتی پھرتی نعت تھے، لہٰذا نعتوں کا سفر۔ نعتوں کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس میں ایک عاشق رسول کے آنکھوں کے اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، جس میں طیبہ کا طویل فاصلہ سمٹ کر ان کی قدموں میں آ جاتا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ حضور کے عشق میں سرشار ایک بزرگ ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی کچھ زیادہ ہی گمبھیر ہو گئی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ بے بس اور بے سہارا ہیں۔ روضہ رسول کی زیارت نہ ان کے بس میں ہے، نہ ان کی استطاعت میں۔ مدینہ کا سفر طویل اور کٹھن ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ان کا عشق سچا ہے۔ اگر ان کی دعا سن لی گئی تو ہر کام آسان ہو جائے گا، راستے سمٹ جائیں گے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ کہنا شروع کرتے ہیں: فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو کتنا ہے شوق سفر۔ ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملے،
ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. تو سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد مدینے سے بلاوا آ جاتا ہے، ان کے جانے کا انتظام ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں کس منہ سے حضور کے پاس جاؤں گا. نمدیدہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، لغزیدہ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور لرزیدہ بدن کانپنے لگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح مجرم کی طرح حضور کے سامنے جائیں گے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حالت اتنی غیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرمانے لگے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. جبیں افسردہ قدم لغزیدہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. اسی طریقے سے صاحب بالآخر ان کا جہاز مدینے میں اتر جاتا ہے. دل مزید دھڑکنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو اور بہنے لگتے ہیں اور وہ لرزتے قدموں سے باہر نکلتے ہیں جہاز سے. نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. مدینے کی خوشبو، وہاں کی پاکیزگی، وہاں کا تقدس، وہاں کی تازہ ہوائیں، اور پھر وہ بے ساختہ کہنا شروع کرتے ہیں، یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے.
مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے، یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ دو عالم ہے، یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ دو عالم ہے، فضا میں کسی قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، فضا میں کسی قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے، ہوائیں گنگناتی ہیں، فضائیں مسکراتی ہیں، ہوائیں گنگناتی ہیں، فضائیں مسکراتی ہیں، میں کھویا جا رہا ہوں، بے خودی محسوس ہوتی ہے، مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ سفر آگے بڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بزرگ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، درودوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، اچانک لوگ زور زور سے کہنا شروع کرتے ہیں، وہ دیکھو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، وہی مسجد نبوی ہے۔ ان کا دل کانپ جاتا ہے، سوچنے لگتے ہیں کہ کیا وہ واقعی اس جگہ پہنچ گئے جہاں ملائکہ صبح و شام درود بھیجتے ہیں، جہاں ملائکہ صبح و شام اللہ کی طرف سے درود و اسلام بھیجتے ہیں؟ کیا وہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء، خلفاء، بزرگان دین اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور کبھی نہ جانے کی دعا کرتے رہے، اور جس کے لیے کسی شاعر نے کہا کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان اشعار کی آمد ہوئی اور انہوں نے اسے قلم بند کیا۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے
تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو سامعین، اب لوگ مسجد نبوی کی طرف آہستہ آہستہ روضے کی طرف جا رہے تھے. وہ بھی کسی کے سہارے چل رہے تھے کیونکہ آنکھوں سے تو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. انہیں بتایا گیا کہ ان کے قدم اب روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں. سوچنے لگے کہ جب لوگ کسی جگہ جاتے ہیں تو کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ لے کر جاتے ہیں. ان کا جی چاہا کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں، سب کچھ قربان کر دیں. لیکن پھر خیال آیا کہ آقا کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ یہاں تو سارے ان کے بھکاری ہیں. تو پھر کہنے لگے، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں.
میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ اب بات تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے۔ انہیں بتایا گیا ان بزرگ کو کہ وہ بالکل روضے کے پاس اب کھڑے ہیں، اور انہیں دیکھ کر وہاں کے جو منتظمین تھے انہوں نے روضہ کے قریب انہیں آنے کی اجازت دی، اور ان کے ہاتھ میں روضے کی جالی تھی۔ ان کے دل پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ گریہ زاری اپنے عروج پر تھی، ہاتھوں میں روضے کی جالی تھی۔ وہاں سب کی حالت ایک جیسی تھی، سب کی حیثیت ایک جیسی تھی، نہ وہاں کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی فقیر، نہ بندہ تھا نہ بندہ نواز۔ پھر وہ زور زور سے کہنے لگے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا،
تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، سلاموں کا گجرا درودوں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، سلاموں کا گجرا درودوں کی ڈالی۔ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے اچھا مقدر اسی کا، مقدر ہے اچھا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے۔ حضرات ناظرین، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شاعر کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ یہ وہ شاعر تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی نعتیں پاکستان کے جتنے بھی مقبول نعت خواں گزرے ہیں سب نے ان کی نعتیں پڑھیں۔ جی ہاں، یہ تھے پروفیسر اقبال، سید اقبال عظیم صاحب۔ آپ 1913 میں میرٹھ یو پی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری 1952 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے تدریس کے فرائض ہندوستان میں اور پھر مشرقی پاکستان میں، اس وقت وہ مشرقی پاکستان تھا، اس میں چٹاگانگ اور ڈھاکہ میں انہوں نے انجام دیے، اور پھر 1970 میں وہ کراچی آ گئے تھے۔ جب میں نے اقبال عظیم صاحب کی نعتیں پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جب وہ نعت گوئی کرتے ہوں گے تو شاید وہ ان تمام کیفیات سے گزرتے ہوں گے، دوچار ہوتے ہوں گے جو میں نے کہانی کے طور پہ ابھی بیان کی ہیں۔ نعتوں کا سفر جس کا میں نے نام دیا ہے اور جو کہانی ترتیب دی ہے، یہ دراصل میری اپنی سوچ اور اپنی ذاتی تخلیق ہے۔ یہ آپ کی توجہ اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔